اب ہم مثال لیں گے دوسرے ریجنل ملک کی مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کی جو فنکشننگ ہے یا پرفارمنس ہے وہ کس طرح سے ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک وہاں پہ بنگلہ دیش کا مثال لی ہے اور یہ کہ وہیں پر اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی جس سے یہ سارا اس سے انالیسس کیا گیا ہے. بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کو دیکھیں تو یہ یونی کیمرل ہے. یہ پاکستان کی طرح سے بائی کیمرل نہیں ہے، یعنی اس کی اپر اور لوور ہاؤس نہیں ہے، اس کا ایک ہی ہاؤس ہے. اور اس کی جو اسٹڈی ہے یہ اسٹڈی آف لیڈرشپ کیریکٹرسٹک آف لیجسلیٹرز. تو لیجسلیٹرز کے جو لیڈرشپ کیریکٹرسٹک ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں اور دیکھا گیا یہ جو لیڈرشپ ہے جس کو لوگ چنتے ہیں اور پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کریں، تو ان کے اسپیشل فیچرز جو ہیں وہ کیا ہے، کس چیز کو اسٹڈی کیا گیا. یہ جو اسٹڈی تھی اس نے دیکھا کہ کیا ریلیشن شپ ہے پرسنالٹی ٹریٹس میں اور لیجسلیٹرز کی پرفارمنس میں. یعنی کیا کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے جو پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 جو ہیں کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا. پہلا تھا کہ لیجسلیٹرز کا جو دیکھا گیا، ایک پروفائل تمام لیجسلیٹرز کا دیکھا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ان کی ایکسپیرینس کیا ہے، یعنی لیجسلیٹو ایکسپیرینس ہے، کتنے سالوں سے وہ اسمبلی میں ووٹ لے کر لوگوں کے آتے رہے. دوسرا جو کیریکٹرسٹک ان کا ایگزامن کیا گیا وہ تھا جینڈر، کہ خواتین اور مردوں کی تعداد جو ہے وہ تدریج کیسے بڑھی یا کم ہوئی ہے. تیسرا کیریکٹرسٹک تھا ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشنل لیول جو ہے ان پارلیمنٹیرینز کا وہ کیا ہے، کتنے جو ہیں وہ ماسٹرز لیول کے ہیں، پھر پی ایچ ڈی ہے یا یوں کہہ لیں کہ گریجویٹ ہیں، انڈر گریجویٹ ہیں، میٹریکولیٹ ہیں. سو اس پروفائل کو بھی ایگزامن کیا گیا. چوتھا کیریکٹرسٹک تھا کہ ڈائنیسٹک بیک گراؤنڈ، کتنے ہیں جن کی بیک گراؤنڈ جو ہے ڈائنیسٹک ہے، یعنی باپ تھا پھر بیٹا اور پھر موروثی سیاست جس کو کہتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا گیا، ان کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو. پھر ان کی عمر کو بھی ایک ویریبل رکھا گیا اس ریسرچ میں کہ ایج پروفائل کیا ہے لیجسلیٹرز کا. کرمنل پروفائل کیا ہے یہ بھی دیکھا گیا، کتنے لیجسلیٹرز ہیں جو کسی کرپشن میں ان کے اگینسٹ کرپشن کے چارجز ہیں یا اور کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں جو ہیں وہ انوالو رہے ہیں، کنوکٹ نہیں ہوئے لیکن ان کے اوپر کوئی الزامات اس طرح کے آئے، تو ان کا یہ پروفائل بھی سامنے رکھا گیا. اور ساتواں تھا کہ پروفیشنل ایفیلیشن ان کی کیا ہے، وہ بزنس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، ایگریکلچرسٹ ہیں، لائرز ہیں یا اور کوئی پروفیشن جو ہے اس کا سے بلانگ کرتے ہیں. تو یہ 7 چیزوں کو سامنے اسٹڈی نے رکھا اور اس کو اسٹڈی کیا. دوسری طرف دیکھا کہ پرفارمنس کے انڈیکیٹرز کیا تھے، یعنی لیجسلیٹو پرفارمنس کے انڈیکیٹرز کیا تھے. جو لیجسلیٹو پرفارمنس کے انڈیکیٹرز تھے اس کے ویریبلز جو تھے اٹینڈنس ان پارلیمنٹ، کیونکہ یہ ایک نمبر 1 پرفارمنس کا انڈیکیٹر ہے کسی بھی لیجسلیٹر کا کہ وہ پارلیمنٹ کے سیشنز کو کتنی باقاعدگی سے اٹینڈ کرتا ہے. دوسرا جو اس کا ویریبل ہے بجٹ سپیچ میں کتنا پارٹیسپیٹ کیا، یعنی سب سے اہم ایکٹیویٹی جو گورنمنٹ کی پالیسی کو اور گورنمنٹ کی انٹینٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کس جگہ کتنا پیسہ ڈالتی ہے، تو وہ اس میں کتنی بحث لیتے ہیں جب بجٹ سیشنز ہوتے ہیں. پھر اٹینڈنس ان اسٹینڈنگ کمیٹی، دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں ان کی اٹینڈنس کتنی ہے، پارلیمنٹ میں کتنی ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ کتنی دفعہ اور کتنی باقاعدگی سے اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. اس کی پھر فائنڈنگز کیا تھیں، اس کی فائنڈنگز کچھ یوں تھیں. یہ اس ریسرچ نے شو کیا کہ 54% آف دا بزنس مین جو 9th اور 10th پارلیمنٹ تھی، ابھی جو بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ چل رہی ہے وہ 10ویں پارلیمنٹ ہے اور اس سے پہلے جو پارلیمنٹ تھی 9ویں، اس میں 54% ور بزنس مین ان 9th، تو ڈومینیٹ پارلیمنٹ کر رہی تھی بزنس مین، تو پالیسیز بھی لہٰذا اسی طرح کی ہوں گی. 54% and 40% MPAs in 9th and 10th Parliament had legal charges. یعنی وہ کسی نہ کسی criminal activity میں involved تھے. Look at the percentages, 54% and 40%. Though it declined in the 10th with the present assembly, but the number was extremely high in the 9th assembly. So they had some kind of a legal charge against them
which shows the quality of electoral scrutiny کہ ای سی پی کتنی پیپرز جو ہیں پارلیمنٹیرینز کے کتنی باریکی سے ان کو اسکروٹنائز کرتا تھا، ان کو کلیئر کرتا تھا کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو یہ فائنڈنگز تھیں. اس کے علاوہ تھے بزنس مین ود کرپشن چارجز آر ان میجورٹی. جو کرپشن چارجز میں وہاں کے جو بزنس مین ہیں دے آر ان میجورٹی. آپ دیکھیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لارج میجورٹی میں بزنس مین جن کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. تو کیا پروفائل ہے ان ایم این ایز اور ایم ایل ایز کا؟ دا ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز، یہ بھی اسٹڈی کی فائنڈنگ تھی کہ جو ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب جو اس طرح کے انڈیزائربل ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کوئی سختی نہیں کرتی کہ وہ پارٹی کا ٹکٹ نہ دیں. وہ بھی ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی پروفائل کو توجہ سے دیکھتی نہیں ہیں اور وہ بھی اس چیز کو اگنور کرتی ہیں. یعنی ان ادر ورڈز they do not look at the track record and they do not examine and they rather promote such people. Once on the side of legislative performance, findings یہ تھیں کہ the strong negative relationship between legislative performance and attendance. یعنی strong negative association between legislative experience and attendance. جتنا جس کا legislative experience زیادہ تھا اتنی ہی اس کی attendance جو تھی وہ لو تھی. تو یہ بھی ریسرچ اسٹڈی نے شو کیا کہ زیادہ تجربہ کار لوگ جو جب اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کی اٹینڈنس بھی کم ہوتی ہے. دوسری چیز جو فائنڈنگ تھی کہ بزنس مین اینڈ لیجسلیٹرز ود کرپشن چارجز آن ایوریج ہیو لوور اٹینڈنس. جو بزنس مین ہیں اور ان پہ کرپشن چارجز ہیں وہ بھی اسمبلی میں کم آتے ہیں. ایجوکیشنل جو تھی بیک گراؤنڈ، ایجوکیٹڈ لیجسلیٹرز لیجسلیٹو پرفارمنس ان ٹرمز آف اٹینڈنس، تو ایجوکیشن کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایجوکیشن اگر زیادہ ہے تو اٹینڈنس ہائی نہیں ہے، اٹینڈنس بھی لو ہے. یہ بھی اس اسٹڈی کی فائنڈنگ سے پتہ چلا. پولیٹیکل پارٹیز ڈو ناٹ انفلوئنس پارلیمنٹیرینس اٹینڈنس ان اسٹینڈنگ کمیٹی. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کے اوپر پش نہیں کرتی، ارج نہیں کرتی ممبرس کو کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنی پریزنس کو شو کریں. آل ان آل واٹ دا اسٹڈی از شوئنگ، یہ اس کا ریفرنس دیا ہے یہاں پر اسٹڈی کا، کہ یہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ اٹینڈنس جو ہے وہ پارلیمنٹیرینس کی، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا ایکسپیرینس کوئی پالیٹکس میں اتنا نہیں، یہ بائی وے آف ایگزامپل لیا ہے کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں پرفارمنس جو ہے لیجسلیٹر کی، اور یہ اسٹڈی اٹ از اے ریسرچ بیسڈ اسٹڈی کی فائنڈنگ ہے کہ اٹینڈنس اور ان کی لیجسلیٹو پرفارمنس از ویری لو ان ڈیولپنگ کنٹریز.